بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائیگرین، یعنی کہ درد شقیقہ۔ اس کو آدھے سر کا درد بھی بولا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں گے، کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر درد شقیقہ یا سر درد ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کی علامات کون سی ہیں، پھر ہم اس کے کیور کی طرف جائیں گے۔ درد شقیقہ ایسی بیماری ہے، پوری دنیا میں یہ سب سے زیادہ میڈیسنز بھی سر درد کی بکتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی دنیا میں سر درد کے مریض زیادہ ہیں۔ سر درد اس کے علاوہ ایک وہ بیماری ہے کہ جس کو تقریباً ہر کسی نے ایک دفعہ ایکسپیرینس اپنی زندگی میں ضرور کیا ہوگا، کم از کم نہیں کیا، ویسے تو کئی بار ہو سکتا ہے لیکن کم از کم ایک بار ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا۔ درد شقیقہ کی بڑی وجوہات میں ایک سٹریس بھی ہے، ٹینشن ہے، چونکہ ٹینشن آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے درد شقیقہ بھی ہوتا ہے۔ ٹینشن خواہ خواہ میں ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں پال رکھی ہے، جس کی کوئی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہم تاجر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پچھلی دفعہ ہمیں نفع زیادہ آیا تھا، اس دفعہ کم ہے، تو اس کی ٹینشن لی اور سر میں درد شروع ہو گیا۔ سٹریس کے علاوہ جنک فوڈ جو ہیں ہماری زندگیوں میں وہ بھی بہت زیادہ انٹر ہو چکی ہیں، اور جتنی بھی جنک فوڈ ہیں تقریباً وہ میدے سے بنتی ہیں، اور میدہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ انتڑیوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں قبض ہو جاتی ہے۔ جب قبض ہوتی ہے تو ٹھیک سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا، اور وہ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس گیس سے پھر وہ جب سر کو پکڑ لیتی ہے، اس سے بھی یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو اس کے علاوہ الرجی ہے، تو الرجی کے کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے نا کہ مجھے الرجی ہے، تو سکریچ کرتا رہا، تکلیف ہوتی رہی، اور وہ ٹینشن ہی اصل میں الرجی اور ٹینشن مل کر سر درد کی وجہ بنتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کام کرتا ہے، کرتے کرتے تھک گیا اور اس کا کوئی نوٹس بھی نہ لیا، کوئی اچھی ڈائٹ بھی نہ لی اور اچھے سے نیند بھی نہ لی، اور اس وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کا شوگر لیول گھٹنے اور بڑھنے سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ آگے ایک اور بڑی ہی اہم وجہ جو ہمارا بلڈ پریشر کا گھٹنا اور بڑھنا، اور ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا، حالانکہ اسے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کہ ہمارا جسم میں، کیونکہ ہم سالہ سال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے بی پی کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، لیکن وہ کچھ ان کو لگتا ہے سم تھنگ رانگ ہے میرے باڈی میں، لیکن وہ اس کے بارے میں کوئی اتنا توجہ نہیں دیتے کہ بی پی ہائی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں، اور بڑا سوچنا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ کھانا وقت پر نہ کھانا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس بھاگم دوڑ میں ہم لوگ اپنا کھانا بھول جاتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، وہ کر لیں وہاں، تو یہ اس طرح سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی نیند نہ لینے کی وجہ سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ رات گئے تک موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ لگے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نیند ان کی پوری نہیں ہوتی، اور وہ ریزز بھی ان کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان کو سر درد شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے موبائلز وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے عموماً ہاتھ میں ہم رکھتے ہیں، یا سوتے ہوئے بھی ہمارے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اور ہمارے باڈی کے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ باڈی کے پاس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کنٹینیوس ریزز جو ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں، آپ کے دماغ میں وہ ہلچل مچاتی جا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی پریشانی مجھے ہو رہی ہے، لیکن کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر کار وہ سر درد کی وجہ بنتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موبائل کو کم از کم 3 یا 4 فٹ کی دوری پر باڈی سے ہونا چاہیے، بالکل اپنے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ ریزز جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم بات کریں گے اس کی کہ کون کون سی وہ علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ مجھے درد شقیقہ ہے۔ سب سے پہلے ایک اورا سا ہوتا ہے جس سے انسان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ سر درد شروع ہونے والا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائٹ بہت بری لگتی ہے، بے شک وہ سن لائٹ ہو یا کہ آرٹیفیشل لائٹ ہو، وہ بھی اسے بری لگتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے میں اندھیرے میں رہوں، اندھیرے میں جا کے سو جاؤں۔ شور سے بہت دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی پریشانی وہ بھی پیدا کرتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ آوازیں، بچوں کی بھی آوازیں ہوں تو وہ بھی بڑی ہی کوفت لگتی ہے کہ نہیں جی کیوں بول رہے ہیں بچے، حالانکہ بچوں کو بولتے ہوئے تو والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن جب سر میں درد ہونے کا ہو، یہ شقیقہ کی وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ بھی بہت برا ہے۔ ٹی وی ایون کہ اچھا نہیں لگتا، گاڑیوں کا شور ہے،
اور اس کے علاوہ دل خراب ہوتا ہے، اس کی علامات میں ایک بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ دل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وامٹ آ جائے گا نا، تو کئی دفعہ ہو بھی جاتی ہے اور کئی بھی نہیں بھی ہوتی، لیکن ہوتا ہے۔ چائے پینے سے اکثر لوگوں کا یہ بڑھ جاتا ہے درد جو ہوتا ہے، تو یہ 3-4 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے، 2 دن سے بھی رہ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بڑی توجہ دینی چاہیے۔ تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جسم پر جیسے کیڑے چلنے کا نا احساس ہوتا ہے، اور جسم پر ہوتا کچھ نہیں ہے، اور جسم کئی دفعہ سن بھی ہو جاتا ہے، یہ اس کی علامات میں سے تھا۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے اس کی کیور کی، کہ کون کون سی چیزوں کو ہم اس کے کیور کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہے، بڑی ہی آسان ہے۔ 3-4 لونگ لیجئے، اس کو پانی میں بوائل کیجئے اور اس کا پانی جو ہے وہ پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فوری آرام آ جائے گا۔ ریمیڈی نمبر 2 جو ہے وہ اس طرح کے ہے کہ آپ نے 2 چمچ شہد لیں، نیم گرم پانی میں ڈالیے اور نہار منہ اس کو پی لیں۔ 40 دن تک اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اگر کسی کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے یہ جو مائیگرین ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بی پی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی بھی ٹھیک ہوا تو سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگلی جو میں آپ کو ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بھی ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 گلاس پانی کسی جگ میں لیں اور دوسرے جگ میں اسے اونچائی سے گرائیں، پھر بار بار اس عمل کو آپ نے 2-3 منٹ تک کرنا ہے، اور یہ پانی آکسیجنیٹڈ ہو جائے گا۔ بار بار گرانے سے اس میں آکسیجن انٹر ہوتی رہے گی، اور جب وہ آپ پانی پئیں گے تو فوری طور پر آپ کو ریلیف ملے گا اور آپ کا سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی ریمیڈی وہ بھی بڑی آسان سی ہے کہ کوکونٹ کا پانی، اس میں میگنیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو سر درد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادرک والی چائے کا کپ ایک پی سکتے ہیں، بے شک وہ دودھ والی چائے اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے، یا ویسے پانی میں بوائل کر کے آپ پی لیں تو یہ بھی بڑی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں لمبا سجدہ کریں، لمبا سجدہ کرنے سے بھی سر کی طرف خون کی گردش بڑھتی ہے، درد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو تیل لگائیں، اور وہ فور ہیڈ کے اوپر سے مالش کرتے کرتے دونوں سائیڈوں پر لے جا کے پہلے 2 انگلیاں ایک سائیڈ پہ، دوسری طرف کنپٹی پہ آ کر جہاں یہ کھڈے سے بنتے ہیں ان کو اچھی طرح دبائیں اور آہستہ آہستہ سے مالش بھی کریں۔ یہ ایک بڑا ہی اکثیر تجربہ ہے، اور یہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ سر درد کے لیے یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے آپ کے گردن اور سر کے درمیان، اس ایریے کے سر میں جب تیل لگائیں تو اس ایریے کی اچھی طرح مساج کیجیے، کیونکہ اس کا بڑا کنیکشن ہے آپ کے نروز کا، دماغ کی نروز کا اور گردن کی نروز کا نا، تو وہ بالکل بڑا ہی اچھے طریقے سے وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کی مالش ضرور کرنی ہے آپ نے۔ درد ایک ایسی مرض ہے کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ اس کے لیے ایک جو طب نبوی میں نسخہ ہے وہ اس طرح سے کہ کلونجی کا تیل ناک میں لگائیے، یا 2 قطرے دونوں نتنوں میں ڈال لیں، اس سے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسے لائک بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔